محرم الحرام پہلے یاد رہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس مقدس مہینے کو شہر اللہ، اللہ پاک کا مہینہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اور اس کا یہ نام حدیث پاک میں ارشاد ہوا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رمضان کے علاوہ میں کس مہینے میں روزے رکھوں؟ فرمایا اگر رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ نفل روزے رکھنا چاہتے ہو تو محرم الحرام میں رکھو کہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ حضرت ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں صحابہ کرام 3 عشروں کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ عشرہ کہتے ہیں 10 کو، 10 دنوں کی جو عشرہ ہوتا ہے اس میں 3 عشروں کی صحابہ کرام بڑی تعظیم کرتے تھے۔ نمبر 1 ماہ رمضان کا آخری عشرہ، جو ہم ماشاءاللہ لوگ اعتکاف بھی کرتے ہیں، جس میں لیلۃ القدر بھی ہے۔ نمبر 2 ذوالحجہ کا، جو پہلی سے 10 ذوالحجہ، اور نمبر 3 محرم الحرام کا پہلا عشرہ، یعنی جو پہلے 10 دن ہیں محرم الحرام کے، اس کا صحابہ کرام بڑا ادب کیا کرتے، بڑی تعظیم کرتے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی خوب ان 30 دنوں، یہ ٹوٹل 30 بنتے ہیں، 10 10 10 3 عشرے، ہم ان کا احترام کریں، نیک کام کریں، علم دین سیکھیں، خصوصیت کے ساتھ ان میں گناہوں سے بچیں۔ اللہ کرے کہ نفل روزے رکھیں، نفل عبادت کریں۔ اللہ پاک ہمیں یہ دن جو ہے خوب عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر پورے 10 دن روزہ نہ رکھ سکیں تو کم از کم عاشورہ کا روزہ ضرور رکھیں، اور اس کے ساتھ ایک دن ملا لیں، یا تو 9 محرم یا 11 محرم۔ اب آتے ہیں آیت کی طرف۔ سورہ شورا کی جو آیت تلاوت کی تو اس کے بارے میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ معاملہ یہ تھا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے جب تشریف لائے تو انصار صحابہ کون تھے؟ چلے یہ بھی سمجھ لیں، مہاجرین و انصار کئی بار آپ نے سنا ہوگا۔ مہاجرین کہتے ہیں جو مکے سے مدینے گئے تھے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر گئے تھے، اور انصار وہ تھے جو مدینے میں آلریڈی رہتے تھے، جنہوں نے ان کو ویلکم کیا تھا۔ تو نبی پاک جب مکے سے مدینے پہنچے تو جو انصار صحابہ تھے انہوں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ظاہری مال و اسباب نہیں ہیں، یعنی نبی پاک کوئی بہت زیادہ پیسے اور بہت سارا سامان، ہم گھر شفٹ کرتے ہیں تو سامان بھی لے کے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کی تو ٹرک اور سزوکیاں بھر کے جاتی ہیں، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ صحابہ کرام اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے جب مدینے ہجرت کی تھی تو کچھ بھی نہیں لے کر گئے، کیونکہ وہاں تو ظلم تھا، چھپ چھپا کے تو سفر ہوا تھا۔ تو اب جب وہاں کے صحابہ نے دیکھا کہ نبی پاک کے پاس تو بظاہر کوئی اسباب ہی نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ کچھ لوگوں نے کچھ چیزیں جمع کی اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر آئے کہ حضور آپ ہی کے صدقے ایمان ملا ہے، آپ ہی کے صدقے اللہ کی پہچان ملی ہے، آپ نے ہم پر اتنے احسان کیے ہیں، یہ چھوٹا سا تحفہ حضور آپ کی بارگاہ میں ہم لے کر آئے، چھوٹا سا نذرانہ لے کر آئے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کیفیت کے بارے میں شاعر کیا خوب لکھتے ہیں کہ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں ہیں۔ آپ تو اللہ کے حبیب ہیں نا، خود فرما چکے ہیں کہ اگر میں یہ چاہوں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ یہ مکے کے پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کر چلنا شروع ہو جائیں۔ نبی پاک کی تو شان ہی نرالی تھی نا کہ آپ اشارہ فرماتے، مگر یہ جو آپ کا جو فقر تھا نا، یعنی یہ جو آپ کی سادگی تھی، یہ آپ کی جو غربت والے معاملات تھے، یہ نبی پاک کے اختیاری معاملات تھے۔ بڑی اہم بات ہے، ہم میں سے کوئی خود غریب ہو اور وہ کہے میں صبر کر رہا ہوں تو یہ کمال نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ بھی اچھی بات ہے، مگر ایک شخص وہ ہو کہ جس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں مگر وہ فقر والی زندگی گزارے، وہ غریبوں والی زندگی گزارے، وہ سادگی والی زندگی گزارے، یہ کمال تھا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اچھا، اس پر بھی علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فقر کیوں اختیار کیا، یہ عاجزی اور یہ سادگی کا انداز کیوں تھا؟ اللہ اکبر۔ سچی بات پتہ ہے کہ علماء کہتے ہیں اس میں بھی غریب امتیوں کا خیال تھا۔ اب سوچئے اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہوں والی زندگی گزار سکتے تھے، اللہ کی ساری کائنات ہی بنائی گئی نبی پاک کے صدقے، نبی پاک کی وجہ سے، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، ہی از the reason of the all creation، اور یہ رب فرماتا ہے لولا کلما خلقت الافلاق، اے محبوب اگر تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا، نبی پاک کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا نعت شریف کے شعر کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان
تمہارے لیے چنینو چنا، تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے بدن میں ہے جاں، تمہارے لیے دہن میں زباں، تمہارے لیے ہم آئے یہاں، تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں، تمہارے لیے۔ تو یہ کائنات بنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے۔ تو رب نے جس حبیب کے لیے کائنات بنائی، جیسا عرض کرتے اللہ کی طرف سے عطا ہو جاتا۔ تو اب ذرا ریئلائز کریں کہ اگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہوں والی زندگی گزارتے، آپ کا بڑا محل ہوتا، آپ کے قیمتی کپڑے ہوتے، آپ قیمتی خوشبو لگاتے، قیمتی سواریوں پہ سفر کرتے، تو پھر جو غریب امتی ہوتے وہ یہ سنتوں پر عمل کیسے کرتے ہیں؟ پھر ہمیں بھی سنت پر عمل کرنے کے لیے بڑا بنگلہ لینا پڑتا، تو بڑی گاڑی لینی پڑتی، تو بڑی جناب خرچے کرنے پڑتے، تو غریب تو سنت سے رہ جاتا۔ تو نبی پاک کی سنت کیا ہے؟ چٹائی پر سونا ہے۔ پیارے آقا کی سنت کیا ہے؟ جو کی روٹی ہے، کھجور کھانا ہے۔ نبی پاک سادہ کپڑے پہنتے۔ تو سبحان اللہ فرمایا کہ یہ نبی پاک تو سبحان اللہ سب کے آقا ہے نا، ایسی زندگی گزاری کہ غریب امتی اس پر عمل کر لے تو سنت کا ثواب بھی مل جائے، اس کے دل کو دلاسا بھی مل جائے کہ میرے آقا بھی تو ایسے ہی تھے۔ اور امیر سادگی پر عمل کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ امیر کو تو صرف اپنی لیوش لائف کو تھوڑا کم کرنا ہوگا نا سنت پر عمل کرنے کے لیے، غریب کو تو کچھ نہیں کرنا پڑے گا، اور اس کو تسلی بھی رہے گی کہ میں اگر غربت میں ہوں تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف کیا تھی۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جیسی زندگی نبی پاک نے گزاری نا، ایسی تو ہم اب بھی نہیں گزار رہے، ہمارے غریب بھی نہیں گزار رہے۔ کیوں؟ سرکار کا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا تھا کہ 3 دن تک بعض اوقات آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہوں سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ تو بہرحال صحابہ کرام نے اپنے طور پر نذرانے لے آئے کہ حضور آپ کے پاس بظاہر ہم نے دیکھا کچھ اسباب نہیں ہیں، اور ہمارا سب کچھ آپ کا ہی ہے، آپ کے صدقے تو ہمیں ایمان ملا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دیا نا، قرآن کی اصل میں آیت نازل ہوئی، ارشاد ہوا کل، تم فرماؤ، کیا فرمانا ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، یعنی میں نے تمہیں دین سکھایا، کلمہ پڑھایا، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کا نور عطا کیا، تمہیں گمراہی کے گڑھے سے نکال کر ہدایتوں کا چراغ بنا دیا، اب بھی دن رات تمہیں دین سکھاتا ہوں۔ اے میرے صحابہ، اس پر میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، نہ مجھے مال کی حاجت ہے، نہ مجھے محلات اور دنیاوی عیش و آرام کی چاہت ہے، میں رب کا محبوب ہوں، جنت کا مالک ہوں، مجھے اس دنیا سے کیا غرض ہے؟ نبی پاک کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ کیا صحابہ سے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مگر آگے کیا فرمایا؟ الا المودۃ فی القربى، مگر قرابت کی محبت، یعنی میں تم سے اجرت کچھ نہیں چاہتا، ہاں ایک بات ہے جو تبلیغ و ہدایت کی اجرت نہیں، مگر تم پر لازم ہے کہ میرے قرابت داروں سے محبت رکھو، یعنی اب میری آل سے محبت رکھو، یہ تم پر لازم ہے۔ پھر آگے فرمایا، قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ان اللہ غفور شکور، اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ آیت کریمہ کے اس حصے کی ایک تفسیر علماء کرام نے یہ فرمائی کہ جو بندہ نیکی کرے، کون سی نیکی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت داروں سے محبت کی نیکی، یعنی جو اہل بیت سے محبت کرے اللہ پاک اسے مزید نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ یعنی قرآن پکار پکار کر ہمیں نبی پاک کی آل سے، اہل بیت سے محبت کا درس بھی دے رہا ہے، اور بتا بھی رہا ہے کہ جس نے اس پر عمل کیا سبحان اللہ پھر اسے خوب اجر بھی عطا کیا جائے گا، انشاءاللہ اس کی بخشش بھی ہو جائے گی۔ شاعر لکھتے ہیں نا، قلب میں عشق آل رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے، شکریہ تم نے آل کا صدقہ میری جھولی میں ڈال رکھا ہے، کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں عشق اصحاب و آل رکھا ہے۔
تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت داروں، آپ کے اہل بیت، آپ کی آل اولاد، آپ کی ازواج مطہرات، یعنی ہم سب مسلمانوں کی پاک ماؤں سے محبت و عقیدت کا حکم ہمیں قرآن دے رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں دو چیزیں بڑی اہم سیکھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت بہت کمال کی دولت ہے۔ دیکھیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت داروں کی محبت ایمان کے فرائض میں شامل کی گئی ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کا کیا سبب؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ تو سمجھیے گا، صرف یہ نہیں کہ انہیں رسولوں کے سردار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت اور تعلق حاصل ہے، ایک ہی بات ہے نا، کیا ہے کہ انہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے چونکہ نسبت حاصل ہے تو سبحان اللہ ان سے محبت جو ہے، ان کا ادب جو ہے، یہ ہمارے اب ایمان کا تقاضا بن گیا ہے۔ اور نسبت سرکار کیا ہے سنیے گا۔ ایک بار سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کسی نے کہہ دیا کہ اے صفیہ، اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رشتہ داری کوئی فائدہ نہ دے گی۔ جب حضرت صفیہ نے یہ سنا تو آپ بڑی غمزدہ ہو گئیں، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تک جب یہ خبر پہنچی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک جلال کی کیفیت طاری ہوئی۔ حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال، لوگوں کو جمع کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر مدینے کے لوگوں کو جمع کیا گیا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی، اور فرمایا، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری رشتہ داری فائدہ نہیں دے گی۔ قیامت کے دن ہر حسب و نسب یعنی نسبی اور سسرالی رشتہ ٹوٹ جائے گا، مگر میرا سبب اور نسب کہ وہ دنیا اور آخرت میں جڑا ہوا ہے، یعنی قیامت کے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، مگر نبی پاک سے جو رشتہ ہے، جو آپ کی آل، آپ کے قرابت داروں کا رشتہ ہے، وہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گا۔ علامہ سید ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تقریباً انہی الفاظ کی حدیث کئی سندوں سے مروی ہے، اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب پاک آپ کی اولاد کو ضرور نفع پہنچائے گا۔ یہ دنیا سے اچھے حال میں رخصت ہوں گے، آخرت میں نجات پائیں گے۔ بے شک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اطہار دنیا اور آخرت میں بڑی سعادت مند ہے۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے کہ یہ کیسا رشتہ ہے کہ جب مرد اور عورت کا انتقال ہو جائے وہ مرد کے لیے اب غیر ہو جاتی ہے، اب اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا ہے، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، باپ بیٹا بھی قیامت کے دن ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے، مگر سبحان اللہ، قربان جائیے اہل بیت کی شان پر کہ ان کا پاکیزہ نسب وہ مبارک اور مضبوط رسی ہے جس نے کبھی نہیں ٹوٹنا ہے۔ یہ نسب دنیا میں بھی قائم ہے، قبر میں بھی قائم ہوگا، حشر میں، میزان پر، پول صراط پر، ہر جگہ انشاءاللہ یہ کام آئے گا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً نبی پاک کی اہل بیت جو اس زمانے میں تھی اور اس کے بعد آج بھی جو سید صاحبان ہیں، ہمیں ان سے بھی محبت سے پیش آنا ہے، ان کا بھی ادب کرنا ہے، ان کی رگوں میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خون دوڑ رہا ہے۔ سبحان اللہ، ہم جو غیر سید ہیں، بڑی اہم بات کہنے جا رہا ہوں، ہم ہزاروں سال اللہ پاک کی بے ریا عبادت کریں، بغیر دکھلاوے والی ہزاروں سال عبادت کر لینا اور ساری زندگی سجدے میں گزار دیں، ہمیں وہ شرف حاصل نہیں ہو سکتا جو سید زادوں کو حاصل ہے، کیونکہ سید زادے نبی پاک کے جسم پاک کا حصہ ہیں، ان کی رگوں میں دوڑنے والا خون رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون ہے، اور غیر سید کو یہ نسب اور یہ برکت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ ایڈمٹ رکھنی ہے کہ آل رسول کی شان ہی نرالی ہے، اور ہمارے بزرگان دین، ہمارے صحابہ نے اس کو اسی انداز سے ٹریٹ کیا، اپنے دور میں جس طرح وہ آل رسول سے پیار کرتے تھے، یہ ہم سب کے لیے درس ہے۔ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے صرف زبانی نہیں کہا، آپ نے تو کئی مواقع پر پروف کیا۔ کیا خوبصورت شعر ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے۔ اب ایک اور بات ہم نے سمجھنی ہے
کہ سید زادے ان کے جو ڈفرنس ہے نا، ہو سکتا ہے ابھی بھی کسی کے ذہن میں نہ آتا ہو کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نمازی بھی ہوں، ہم عبادت گزار بھی ہوں، ہم سید زادے پھر بھی ہم سے افضل ہیں۔ سنیے، سید زادے اللہ معاف کرے اگر کوئی نمازی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، عبادت نہیں کر رہے، لیکن انہیں زکوٰۃ دینا پھر بھی حرام ہے۔ بے شک بے نمازی سید ہو، ایسا ہونا نہیں چاہیے، سید زادوں کو تو ہم سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے کہ آپ کو تو وہ شرف حاصل ہے کہ آپ تو آل رسول ہیں، آپ تو رول ماڈل ہونے چاہیے ہم سب کے لیے۔ لیکن میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی سید زادہ بے نمازی ہے تو انہیں زکوٰۃ دینا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، اور سید زادے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہونے کے سبب پاک ہیں، لہٰذا انہیں مال کا میل نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ پاک نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد پر جہنم حرام فرما دی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے ان کی شفاعت کی جائے گی۔ یہ پاک لوگ اہل زمین کے لیے امان ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب تک آل رسول سید زادے اس زمین پر موجود ہیں قیامت نہیں آئے گی، کیونکہ قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی، اور سادات کرام یہ پاک ترین لوگ ہیں۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت پیاری بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں ہم عام لوگ جو سید نہیں ہیں، جو بھی نیک کام کریں تو ضروری نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں کہ نہیں، ہو سکتا ہے رد بھی کیے جائیں، مگر اہل بیت کی شان یہ ہے، یہ سید زادوں کی خصوصیت ہے، یہ جو بھی نیک کام کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، صدقہ و خیرات کریں، ان کے یہ نیک اعمال رد نہیں ہوتے، رب کے حضور قبول ہی قبول ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ نسبت ہے جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انہیں حاصل ہے۔ قرآن میں کیا کہا رب نے؟ الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، مگر قرابت کی محبت اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے۔ یہ بھی نسبت محبوب کا فیضان ہے۔ اہل بیت کی محبت ضروری ہے، سادات کرام کا ادب و احترام ہم پر فرض ہے۔ اور کیوں فرض ہے؟ صرف اس لیے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ آل اولاد ہیں۔ اب ذرا سوچئے گا، علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں ایک بڑا کمال کا واقعہ لکھا کہ ایک بڑا امیر شخص تھا، وہ سادات کرام کی بڑی عزت کرتا تھا۔ جب بھی کوئی سید زادہ آ جاتا اس کو اپنی محفل میں سب سے اچھی، سب سے اونچی نشست پر بٹھاتا تھا۔ ایک بار ایسی محفل جاری تھی تو ایک بہت ہی پڑھا لکھا اس زمانے کا، یوں سمجھیے کہ ڈگری ہولڈر بندہ آ گیا، آج کا کوئی پروفیسر سمجھ لیں، تو انہوں نے اس کو بھی بڑی اچھی سی جگہ پر بٹھایا، مگر سید زادے کی سیٹ سب سے اچھی، سب سے اونچی تھی۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ جو شخص تھا اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ صرف سید ہی تو ہیں، اتنے پڑھے لکھے تو نہیں جتنا میں پڑھا لکھا ہوں، تو ہماری سیٹ بڑی ہونی چاہیے تھی، ہمیں زیادہ عزت دینی چاہیے تھی۔ اس نے زبان سے اس کا اظہار بھی کر دیا۔ تو اس جو شخصیت تھی جس کے گھر پہ محفل تھی، امیر و کبیر جو آدمی تھا، اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ جب تھوڑا سا محفل ختم ہو گئی تو اس نے امیر شخص کو کہا کہ آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہا میرا بیٹا بھی پڑھتا ہے۔ اچھا کون سی کلاس میں؟ بتایا فلاں کلاس میں۔ تو کہا ایسا کرے نا کہ اس کو اتنا پڑھا دیں کہ وہ بھی سید بن جائے، ہیں وہ بھی آل رسول بن جائے۔ تو کہہ رہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ میں تھوڑی کہ ہم کسی ڈگری کے ذریعے سید بن جائیں۔ تو فرمایا یہی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ پڑھے لکھے ضرور ہوں گے، مگر آل رسول جو ہوتا ہے نا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کا مرتبہ یہ قدرتی طور پہ اس کو عطا ہوا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ کسی کتابیں پڑھنے یا عبادتیں کرنے سے نہیں ملتا، یہ اللہ جسے چاہے نواز دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم آل رسول کو کبھی بھی کسی اور کیٹیگری سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے جو ہم نے قرآن کی آیت سے آج سیکھا کہ آل رسول سے محبت، اور یقیناً اس میں سب سے پہلے تو نبی پاک کے جو گھر والے ہیں جو پنجتن پاک ہیں۔ نبی پنجتن پاک کیا کہتے ہیں؟ 5 پاک تن۔ وہ کون ہیں؟ سرکار دو عالم علیہ السلام، حضرت مولا علی شیر خدا، بی بی فاطمہ خاتون جنت، امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ ان کی تو کیا شان ہے، یہ نبی پاک کے بہت سب سے کلوز جس کو آپ کہیے، اور یقیناً اس میں ازواج مطہرات بھی ہیں اور دیگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے بھی ہیں۔ مگر ان 5 کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے امام حسن، امام حسین اور بی بی فاطمہ کے بارے میں کیا خوبصورت شعر لکھا کہ آپ کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، ہیں اے رضا اس کرم والے باغ کی کیا شان ہے۔ اچھا باغ بھی کیوں فرمایا؟ کہ آپ کو پتہ ہے نبی پاک امام حسن اور حسین کے بارے میں کیا فرماتے تھے کہ حسن و حسین میرے 2 پھول ہیں۔ نبی پاک انہیں باقاعدہ پھولوں کی طرح سونگا بھی کرتے تھے، اسمیل کیا کرتے تھے۔ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ فاطمہ الزہرا۔ زہرا کسے کہتے ہیں؟ کلی کو۔ تو
تو بی بی فاطمہ کیا ہو گئیں؟ کلی ہو گئیں. حسن حسین کیا ہو گئے؟ پھول ہو گئے. تو یہ تو پورا باغ ہے، اور یہ باغ بھی کرم والا باغ ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. تو یہ ایسا خوبصورت باغ ہے، اور اللہ ہمیں مرتے دم تک آل رسول اہل بیت اطہار کی سچی محبت نصیب فرمائے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ. کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. وتکون عطرتی احب الیہ من عطرتی، اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے پیاری نہ ہو. وذاتی احب الیہ من ذاتہ، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو. ویکون اہلی احب الیہ من اہلہ، اور میرے اہل بیت اسے اپنے گھر والوں سے بڑھ کر پیارے اور محبوب نہ ہوں. یعنی میرے اور آپ کے کامل مومن ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہ میری ذات سے بڑھ کر، میرے تمام لوگوں سے بڑھ کر، میری جان سے بڑھ کر مجھے نبی پاک سے محبت ہو، اپنی اولاد سے زیادہ نبی پاک کی اولاد سے پیار ہو، اپنی ذات سے بڑھ کر سرکار کی ذات سے محبت ہو، اور فرمایا اپنے گھر والوں سے بڑھ کر نبی پاک کے گھر والوں سے محبت ہو. یہ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے. یقیناً نبی پاک سے محبت کرنی ہے تو سب سے بڑھ کر کرنی ہے. تو ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اور آپ کے اہل بیت سے دل و جان سے محبت کرنی ہے. ایک اور روایت میں ہے جو اللہ پاک سے محبت کرتا ہے، اب ذرا ترتیب سنیے گا، جو اللہ پاک سے محبت کرتا ہے وہ قرآن سے محبت کرتا ہے. جو قرآن سے محبت کرتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے اصحاب اور قرابت داروں سے محبت رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ اور اہل بیت سے پیار کرنا یہ رسول پاک سے پیار کرنا ہے. رسول پاک سے پیار کرنا یہ قرآن سے پیار کرنا ہے، اور جو قرآن سے پیار کرتا ہے وہ اللہ سے پیار کرتا ہے. تو ہمیں قرآن کو بھی تھامنا ہے، سنت کو بھی تھامنا ہے، اور اصحاب و اہل بیت سے بھی پیار کرنا ہے. ایک بڑی آج کل کے زمانے میں ایک عجب سا فینومینا چل پڑا ہے کہ کچھ لوگ صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کی بات نہیں کرتے. کچھ لوگ صرف اہل بیت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی بات نہیں کرتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ دونوں ہماری آنکھیں ہیں، ہاں یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، یہ نبی پاک کے ساتھ ہی ہیں. ہم کیسے کہ ان کے بارے میں کوئی مائنس بات اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پہلے دو حدیثیں سنیے گا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. دے آر لائک اسٹارز. ٹھیک ہے. اور اپنی اہل بیت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ میری اہل بیت امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے. جو اس کشتی میں سوار ہوگا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، وہ کنارے لگ جائے گا. اب سبحان اللہ غور کیجئے، صحابہ کیا ہیں؟ ستارے ہیں، اور اہل بیت کیا ہے؟ وہ کشتی ہے. اب اگر جو پہلے کے لوگ تھوڑا سا جن کو تاریخ پڑھی ہو، اب تو کمپاس وغیرہ آ گئے ہیں، مگر پہلے جب کشتی کنارے لگانی ہوتی تھی نا، سمندر کا سفر کرنا ہوتا تھا، تو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی، اچھی کشتی ہو اور ستارے نظر آ رہے ہوں. تو اسی سے راستہ لوگ ڈھونڈ کر اپنا سفر طے کیا کرتے تھے. بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت نے مسئلہ ہی حل کر دیا کہ اے اہل سنت والوں، تمہارا بیڑا پار ہو جانا ہے. تمہاری کشتی بھی بڑی پیاری ہے، تمہارے ستارے بھی بڑے پیارے ہیں، تمہیں صحابہ سے بھی پیار ہے، تمہیں اہل بیت سے بھی پیار ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اصحاب حضور نجم ہیں، ستارے ہیں، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. تو اپنے دل میں اصحاب و اہل بیت کی محبت خوب بڑھائیے. اچھا، اب یہ تو یقیناً نبی پاک کے گھرانے سے تو ہمیں محبت ہے. ہماری جو امہات المومنین ہیں وہ ہماری مومنین کی مائیں ہیں، ہمیں ان سے بہت ادب کے ساتھ ان کی عزت و احترام کرنا ہے. مگر اب سوال یہ ہے کہ جو آل رسول ہمارے درمیان ہمارے وطن میں ہیں، سید صاحبان، ہمیں ان کی بھی خدمت کرنی چاہیے، ان سے بھی ادب سے پیش آنا چاہیے،
ہیں کوشش کریں جو ماشاءاللہ مالدار لوگ بیٹھے ہیں، اگر آپ کے یہاں کوئی ملازم ہے اور وہ آل رسول بھی ہیں تو آپ ان کو نذرانے کے طور پر رقم پیش کریں، زیادہ کام انہیں نہ دیں، تھوڑا اسے احترام اور ادب سے بات کریں. ہمیں نہیں پتا کہ اس کا مرتبہ کیا ہے. اور ایسا ہوا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں آتا ہے، اتنے بڑے مفتی ہیں کہ ایک بار آپ بچوں کو سبق پڑھا رہے تھے، سبق پڑھاتے پڑھاتے کھڑے ہو جاتے ادب سے، پھر بیٹھتے، پھر کھڑے ہو جاتے، پھر بیٹھتے، پھر کھڑے ہو جاتے. تو کسی نے کہا تھا تب کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کہ برابر محلے میں ایک سید زادہ ہے، کھیلتے کھیلتے وہ میرے سامنے آ جاتا ہے تو میں ادب میں کھڑا ہو جاتا ہوں. وقت کے امام ہیں اور بچہ ہے سید زادہ مگر اس کے ادب میں کھڑے ہو رہے ہیں. آج ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ کون سید ہے اور جس طرح چاہے اس کو الٹا سیدھا بول دیتے ہیں. نہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ایک اور انداز یہ تھا کہ جب بھی کسی کو تقسیم کرتے، مثال کے طور پہ ہم لنگر تقسیم کر رہے ہیں، مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں اور کوئی سید آ جائے تو اس کو ڈبل پیش کرتے کہ آپ آل رسول ہیں، آپ کو 2 دیں گے. یہ ادب کرنے کا ایک انداز ہے. سبحان اللہ، وہ واقعہ تو کتنا نرالا ہے. وقت کم ہے، میں تفصیل سے تو نہیں سنا سکوں گا، مگر کئی لوگوں نے سنا ہوگا کہ اس زمانے میں جب 100 سال پرانی بات ہے تو گاڑیاں نہیں ہوتی تھی اتنی زیادہ، تو علماء کرام کو بلانے کے لیے ڈولیاں بھیجی جاتی تھی ہیں. تو اعلیٰ حضرت کو بھی ایک بیان میں لے جانا تھا تو ڈولی بھیجی گئی، کاندھے پر 4 مزدور اسے اٹھایا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت جب ڈولی میں بیٹھتے ہیں تو سبحان اللہ عشق رسول کا عالم یہ تھا کہ آپ نے کہا ڈولی کو روکو، مجھے نبی پاک کی خوشبو آ رہی ہے. تو پتہ چلا، کہا کیوں؟ فرمایا 4 میں سے کوئی ایک سید ضرور ہوگا. کیسا عشق رسول تھا کہ نبی پاک کی آل کی خوشبو آ جاتی تھی. ایک غریب مزدور آگے آیا، کہتا حضور میں ہی سید ہوں، کیا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے؟ فرمایا غلطی تم سے نہیں، احمد رضا سے ہو گئی ہے. بتاؤ تم نے کیوں ڈولی اٹھائی، مجھے کیوں کاندھے پر بٹھایا؟ نبی پاک کو میں قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ پیارے آقا نے اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ احمد رضا میری آل کے کاندھے اس لیے تھے کہ تم اس پر سواری کرتے. اللہ اکبر. وہ غریب سید زادہ کہتا ہے حضور غلطی آپ کی نہیں میری ہے، مجھے مزدوری چاہیے تھی اس لیے میں آ گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں سید زادے، اب احمد رضا کا دل جب تک چین نہیں پائے گا جب تک تم ڈولی میں نہیں بیٹھو گے اور احمد رضا کاندھا نہیں دے گا. اس زمانے کے لوگوں نے دیکھا کہ کروڑوں رضویوں کے پیشوا، وقت کے امام بریلی کے روڈ پر مزدور شہزادے سید زادے کو ڈولی میں بٹھاتے ہیں اور آپ کاندھا دیتے ہیں. ایسے ہی زبانی نہیں کہتے تھے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ لوگ عشق رسول کے پیکر تھے، مگر ہمیں بھی کچھ نہ کچھ حصہ اس میں ضرور ملانا چاہیے. ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت نے بہت خوبصورت ایک فارمولہ دیا ہے کہ اگر ہم کوشش کر کے اپنی کمائی کا، اپنے پروفٹ کا کچھ حصہ سید صاحبان کے لیے رکھ لیں، یعنی لنگر نیاز ویسے بھی لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مگر ایک پورشن جو ہے، مثال دیتا ہوں، آپ اپنا جتنا بھی آپ کا پروفٹ ہے 1% یا 2% آل رسول کے لیے رکھ لیں. دیکھیں آل رسول کو اب زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے نا. اب ایسے کئی غریب سید زادے ہیں وہ بیچارے زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتے، ان کی ویسے کوئی نفلی سے مدد بھی نہیں کرتا. لیکن اگر میرے کام میں، میری آمدنی میں سید زادوں کا حصہ ہوا، آپ یقین کریں، آپ دیکھیے گا آپ کے کام میں کیسی برکت آ جاتی ہے. ارے جس نبی کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں، اگر ان کی اولاد کی ہم خدمت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اور رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی. تو بہرحال محرم الحرام کا مہینہ جہاں ہمیں بہت سارے درس دیتا ہے، وہاں اہل بیت سے محبت کا درس دیتا ہے، نبی پاک کے گھرانے کا محبت کا درس دیتا ہے، اور پھر آج کے دور میں جو سید صاحبان ہیں ان کے لیے بھی ہمیں درس دیتا ہے. ہاں سید وہی ہوگا جس کا عقیدہ اور ایمان درست ہوگا، جو صحابہ کرام کے بارے میں بھی درست عقیدہ رکھتا ہوگا. ہم اسی سید کو انشاءاللہ اس کی خدمت بڑی محبت کے ساتھ کریں. اور یہاں سید صاحبان بھی اگر مجھے سن رہے ہیں تو ہاتھ جوڑ کر آپ سے عرض ہے کہ آپ تو آل رسول ہیں، قرآن آپ کے فضائل بیان کر رہا ہے، تو ہمیں تو ایسا بننا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ میں ایسا بنوں کہ مجھے دیکھ کر لوگ میرے والد کے بارے میں کہیں کہ کیا تربیت کی ہے. تو آل رسول جو سید صاحبان ہیں، نمازوں کی پابندی ہو، عشق رسول کا پیکر آپ نظر آئیں، سنتوں کے پیکر نظر آئیں، تاکہ آپ کو دیکھ کر مزید لوگ انشاءاللہ سنتوں کی راہ پر چلنے والے بن جائیں. اللہ پاک ہمیں اہل بیت اطہار اور سید صاحبان آل رسول کا ادب نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم.